سلام۔ دنیا بھر کے پادری صاحبان، طالب علموں اور مقدسین کو جنہوں نے آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی پر شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں کم وو نم ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جسے شنچنجی کے 12 قبیلوں میں سے ہوسان یعقوب قبیلے کے رہنما نے سکھایا۔ ہمارے چیئرمین کو شنچنجی کے چیئرمین لی مان ہی نے سکھایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت ان لوگوں کے لیے خدا میں ایک بننے کے لیے قیمتی وقت ہوگا جو آسمان اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا مقصد ہے۔ آج میں جس کلام کی گواہی دوں گا وہ تعارفی سبق 24 دوبارہ پیدا ہونے کے لیے بڑھنے کا عمل اور ایمان کی ثابت قدمی ہوگا۔ ہمارے یہاں کے کچھ پادری صاحبان شدت سے اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اور کچھ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر سنیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سب جنت اور ابدی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں آج کے حوالے سے آیت پڑھتے ہیں، یرمیہ پہلا باب 9 اور 10 آیت۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ جی ہاں، آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے۔ آیت تقریباً 2600 سال پہلے کی ہے، جب خدا نے نبی یرمیہ کو چنا اور اس کے منہ میں خدا کا کلام ڈالا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یرمیہ نبی کو اکھاڑ پھینکنے، ڈھانے، تباہ کرنے، گرانے، تعمیر کرنے اور لگانے کا مشن دیا۔ یہاں جب اکھاڑنا کہتا ہے تو کیا اکھاڑنا ہے، اور جب یہ کہتا ہے کہ ڈھانا، تباہ کرنا اور گرانا ہے تو کیا اکھاڑا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 3 آیت 9 میں پالوس رسول نے لوگوں کا کھیتوں اور عمارتوں سے موازنہ کیا۔ کسی شخص کو عمارت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر داخل ہو کر رہ سکتا ہے، اور جو چیز انسان میں داخل ہوتی ہے وہ روح ہے۔ انسان کا عمل اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کون سی روح اس شخص میں داخل ہوتی ہے اور اس پر حکومت کرتی ہے۔ لہٰذا اکھاڑ پھینکنے کا مطلب ہے کسی شخص کے دل سے جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکنا، اور پودے لگانے کا مطلب ہے اچھا بیج لگانا جو سچائی کا کلام ہے۔ جب یہ لکھا ہے کہ اکھاڑ پھینکنا اور ڈھانا ہے تو یہ اس دل کے مقدس کو ڈھانے کے برابر ہے جو جھوٹ کے ذریعے غلط طریقے سے بنایا گیا تھا، جو شیطان کے دل کا مقدس ہے۔ جب کسی چیز کو بنانے کی بات آتی ہے تو یہ سچائی کے کلام کے ذریعے دل کی ہیکل کو بنانے کے بارے میں ہے، تاکہ خدا کی روح القدس اس کے اندر رہ سکے۔ لہٰذا یرمیہ نبی جو مقررہ کام سونپا گیا ہے وہ اکھاڑ پھینکنے، ڈھانے اور تباہ کرنے کا کام ہے، جو کہ عدالت کا کام ہے، نیز عمارت اور شجرکاری جو کہ دوبارہ تخلیق کا کام ہے۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں وعدہ شدہ پادری کے کاموں کے ذریعے نبی کے مقابلہ میں کہا گیا تھا، جیسا کہ ہوزیہ باب 12 آیت 10 میں کہا گیا ہے۔ لہٰذا یرمیہ کو جو مشن دیا گیا تھا وہ پہلی آمد میں یسوع کے لیے مشن یا فرض تھا۔ دوسری آمد پر یہ وعدہ شدہ پادری کے لیے مشن یا فرض ہے۔ لہٰذا یسوع جو تقریباً 2000 سال پہلے ایک وعدہ شدہ پادری تھے، اس نے شیطان کے بیج کو اکھاڑ پھینکا، شیطان کے دل کے مقدس کو ڈھا دیا اور پھر خدا کا بیج بویا اور اسے خدا کی ہیکل کے طور پر قائم کیا تاکہ خدا کے لیے ایک گھر بنایا جا سکے۔ یسوع وعدہ شدہ پادری نے کیا دوبارہ تخلیق کیا؟ جیسا کہ زکریا باب 12 آیت 1 میں کہا گیا ہے، وہ دل کی روح کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ صرف اس
صورت میں جب ہم ایک ایسے گھر کے طور پر دوبارہ بنائے جاتے ہیں جہاں خدا رہ سکتا ہے، ہم اپنے اندر خدا کو رہنے دے سکتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری ایمانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب اس تقریب میں موجود ہر شخص کو یہ معلوم ہو جائے گا یہ جنت اور ابدی زندگی ہے۔ جنت اور ابدی زندگی کے مقصد کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری اقدامات کی ضرورت ہے۔ پہلا دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوسرا بڑھنے کا عمل ہے، اور تیسرا ایمان کی ثابت قدمی ہے۔ سب سے پہلے دوبارہ پیدا ہونے کا عمل خدا کے بیج کے ذریعے خدا کا فرزند بننے کے لیے جو خدا کا کلام ہے، ہمیں کس چیز سے دوبارہ پیدا ہونا چاہیے؟ یہ وہ روح ہے جسے دوبارہ جنم لینا چاہیے۔ جب دوبارہ پیدا ہونے کی بات آتی ہے تو جسمانی طور پر دوبارہ پیدا ہونا ہے، لیکن روحانی طور پر دوبارہ پیدا ہونا بھی ہے۔ تاہم چونکہ جسم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں دوبارہ پیدا ہونے سے مراد روحانی پہلو ہے۔ یہ وہ روح ہے جو دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شروع سے کامل تھا تو دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس پہلے حصے میں ابتدائی طور پر کچھ غلط ہے، اس لیے یہ کہنا ضرور ہے کہ انسان کو دوبارہ ایک بہتر وجود میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو دوبارہ پیدا ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پہلی روح اور دوسری روح مختلف ہے۔ اس کا مطلب کیونکہ ایک شخص خدا کے بیج سے پیدا نہیں ہوا تھا اور روح خدا کی روح القدس سے نہیں تھی، اسے خدا کے بیج پانی اور روح القدس کے ذریعے دوبارہ پیدا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روح خدا کی طرف سے نہیں آئی تھی، اس لیے یہ لوگوں کو خدا کے بیج کے ذریعے دوبارہ پیدا ہونے کو کہا جا رہا ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ دوسرا بڑھنے کا عمل ہے۔ اس عمل میں کیا بڑھتا ہے؟ جسمانی نشوونما کے عمل میں ایک شیرخوار بچے کو شروع میں صرف دودھ پلایا جاتا ہے، پھر کنڈر گارڈن کے ذریعے گریجویٹ اسکول تک بڑھا کر ایک بالغ انسان بنایا اور ٹھوس کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس طرح روحانی طور پر ایک روح خدا کے کلام کو کھانے سے بڑھتی ہے جو ایک روحانی دودھ ہے، اور یہ روح کے بڑھنے کا عمل ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے باب 5 آیت 6 کو دیکھیں تو یہ ابتدائی تعلیمات اور کاملیت کی راہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ابتدائی تعلیمات سے شروع کرتے ہوئے ہماری روح خدا کے کلام کے ساتھ بڑھتی ہے جو کہ کاملیت تک ٹھوس خوراک کی طرح ہے، اور یہ بڑھنے کا ایک عمل ہے۔ تیسرا ثابت قدمی کا ایمان ہے۔ اس سے مراد وہ ایمان ہے جو ہمارے راستے میں مصیبت، عذاب اور آزمائش آنے پر ثابت قدم رہتا ہے، اور نتیجہ جنت اور ابدی زندگی ہے۔ پھر اس مصیبت اور ظلم اور ستم کی کیا وجہ ہے جب یہ ہمارے راستے میں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں 2 قسم کی روحیں ہیں، خالق خدا کی روح ہے اور وہ روح جس نے دھوکہ دیا وہ شیطان کی روح ہے۔ بائبل کی 6000 سال کی پوری تاریخ میں خدا نے بہت سے نبی بھیجے تھے، لیکن ہر دور میں پچھلے ادوار کے پادریوں نے خدا کے تمام نبیوں کو قتل کیا۔ جو اس طرح ہلاک ہوئے وہ شہید روحیں ہیں۔ آدم کے گناہ کے بعد سے یہ دنیا گناہ کی دنیا بن گئی ہے اور خدا سے تعلق رکھنے والوں کو ستا رہی ہے۔ انبیاء، یسوع اور اس کے شاگردوں نے ظلم اور ستم اور موت کا سامنا کیا۔ یہ دنیا جس کے ساتھ خدا نہیں ہے، شیطان کی دنیا بن گئی تھی، اور 6000 سال سے آج تک اسی طرح یہ تسلسل چلتا رہا ہے۔
تاہم اب مکاشفہ کی تکمیل کا وقت ہے۔ اس وقت سے یہ خدا کی حکومت کا دور ہے اور خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ تخلیق کیے گئے ہیں۔ اب گناہ کی دنیا ختم ہوتی ہے اور راست بازی کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا جب آپ ثابت قدمی سے ایمان کے ساتھ فتح پائیں گے تو آپ ان تمام برکات کے وارث ہوں گے جن کا بائبل میں وعدہ کیا گیا ہے۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے ذریعے آپ سب نئے سرے سے جنم لیں گے اور کلام میں بڑھیں گے اور ثابت قدمی سے ایمان کے ذریعہ فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ پیدا ہونے پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، دوبارہ پیدا ہونا جسمانی طور پر دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ روحانی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یعنی اس روح کے بارے میں جو دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مکمل طور پر خدا کے بیج اور خدا کی روح سے پیدا ہوتا تھا اور خدا کی ہیکل کے طور پر بنایا گیا تھا تو پھر دوبارہ جنم لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تاہم چونکہ ایک شخص خدا کے بیج کے بجائے شیطان کے بیج سے پیدا ہوا تھا اور اسے خدا کی ہیکل میں نہیں بلکہ شیطان کی ہیکل میں بنایا گیا تھا، اس لیے شیطان کے بیج یعنی کڑوے دانوں کو اکھاڑنا پڑتا ہے، شیطان کی ہیکل کو گرانا ہے اور کسی کو خدا کے بیج سے دوبارہ جنم لینے اور خدا کی ہیکل کے طور پر دوبارہ تعمیر ہونے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ پیدا ہونے کے سلسلے کی وضاحت یسوع نے پہلی آمد پر کی۔ آئیں یوحنا 3 باب کی 3 سے 6 آیات کو پڑھیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے ایک فریسی جس کا نام نیکودیمس تھا، جو کہ یہودی حکمرانی کونسل کا رکن تھا، یسوع کے پاس آیا اور اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ یسوع نے یہ الفاظ سنے اور آیت 3 میں کہا کہ کوئی بھی خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ دوبارہ پیدا نہ ہو۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ اس وقت کے فریسی خدا کی روح اور خدا کی نسل کی بجائے ابلیس کی روح اور شیطان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، تو اس نے انہیں دوبارہ پیدا ہونے کو کہا۔ یسوع نے کہا کہ آپ خدا کی بادشاہی میں تبھی داخل ہو سکتے ہیں جب آپ نئے سرے سے جنم لیں گے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب دوبارہ جنم لینا ہے۔ اس لیے نیکودیمس نے یسوع سے پوچھا، ایک آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، کیا ایک شخص پیدا ہو کر پھر ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر دوبارہ جنم لے سکتا ہے؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جواب نہیں ہے۔ پھر ہم دوبارہ پیدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیں پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت کو پڑھیں۔ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو فانی بیج سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے زندہ اور قائم رہنے والے کلام کے ذریعے سے دوبارہ جنم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس نے کہا کہ خدا کے کلام کے بیج کے ذریعے دوبارہ پیدا ہونا۔ لوکا اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے، لہٰذا آپ آسمان کی بادشاہی میں صرف اسی صورت داخل ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کے ذریعے نئے سرے سے پیدا ہوں۔ آئیں یوحنا پہلا باب آیت 1 سے 4 تک پڑھیں۔
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یوحنا اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا تھا، اور آیت 4 میں اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ مزید پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی پہلی تا 2 آیت میں کہا گیا ہے کہ جو شروع میں تھا، جسے ہم نے سنا، جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جسے ہم نے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ ہم زندگی کے کلام کے بارے میں اعلان کرتے ہیں۔ زندگی نمودار ہوئی، لہٰذا ابتدا میں کلام یسوع ہے، چنانچہ خدا کلام ہے اور یسوع بھی کلام ہے، لہٰذا خدا اور یسوع کے کلام کے بیچ کے ذریعے دوبارہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ ایک بار پھر جب دوبارہ پیدا ہونے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روح خدا کے کلام کے ذریعہ دوبارہ پیدا ہوتی ہے، اور خدا کے کلام کے ذریعہ دوبارہ پیدا ہونے کا مقصد خدا کا فرزند بننا اور آسمانی اور ابدی بادشاہی کا وارث ہونا ہے۔ جب ہم خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ پھر خداوند کی دوسری آمد پر خدا کے فرزند کون ہوں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ تعارفی سبق 4 کے ذریعے پہلے ہی اسے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جو کہ تمثیلی بیج، کھیت، درخت اور پرندے ہیں۔ متی اس کے 13ویں باب کی 24 تا 30 آیات مقدسہ اور آیات 37 تا 43 کے مطابق یسوع کے کھیت میں فصل کی کٹائی کے وقت تک 2 قسم کے بیج اگتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو خدا کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بھی جو شیطان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند بنتے ہیں تاکہ ان کی کٹائی کی جائے اور انہیں آسمان کے گودام میں لے جایا جائے۔ اس کے برعکس شیطان کی نسل سے پیدا ہونے والے شیطان کے فرزند بنتے ہیں، اس لیے ان کی فصل کاٹی نہیں جا سکتی، لیکن وہ کھیت میں رہتے ہیں اور آخر کار جہنم میں جاتے ہیں۔ حاضرین، اب فصل کی کٹائی کا وقت ہے۔ اگر کوئی خدا کا فرزند ہے تو کیا اس کی کٹائی کی جائے یا نہیں؟ کھیت میں رہنے دیا جائے؟ یقیناً کٹائی کی جائے گی، تبھی وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ متی اس کے 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کو دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو مشرق اور مغرب سے کاٹے گئے ہیں، اور وہ جو بادشاہی کی رعایا ہیں جنہیں باہر پھینک دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کی مشرق اور مغرب سے کٹائی کی گئی وہ مکاشفہ کے باب 7 میں نئی بادشاہی کے 12 قبیلوں کے طور پر جنت میں جائیں گے، لیکن بادشاہی کی رعایا جو باہر پھینک دی گئی ہے وہ مکاشفہ 6 باب کے مطابق خراب یا کرپٹ روایتی گرجا گھروں کے طور پر جہنم میں جائیں گے۔ جو اس کلام کو سنتے ہیں، آئے ہم کھیت میں نہ رہیں بلکہ ہم خدا کے سچے بیٹے بنیں جن کی کٹائی کی گئی ہے۔ لہٰذا خداوند کی دوسری آمد پر خدا کے حقیقی بیٹے وہ ہوں گے جو مکاشفہ کے باب 7، 14 اور 21 میں ہیں۔ قبیلوں میں سے 1,44,000 جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے، جن کی کٹائی کی گئی ہے اور مہر لگائی گئی ہے، یہ خدا کے بیٹے ہیں جن کے ظاہر ہونے کے تخلیق کی بے صبری سے توقع تھی، جیسا کہ رومیو کے باب 8 آیت 19 میں کہا گیا ہے، ہر کوئی جو اس پیغام کو سنتا ہے، آئے ہم خدا کے فرزند بنے تاکہ ہم خدا کے بیچ سے دوبارہ پیدا ہو کر کٹائی کیے اور مہر بند اور 12 قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بنے۔ اگلا میں ترقی کے عمل کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ نشوونما کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارا باطن روحانی طور پر خدا کے کلام کو کھا کر نشوونما پاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ کھانا کھا کر بالغ ہوتا ہے۔
عبرانیوں اس کے 5ویں باب کی 12 سے 14 آیات مقدسہ تک ابتدائی تعلیمات اور کمال کی راہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ کہتا ہے اگرچہ اس وقت تک آپ کو استاد ہونا چاہیے، آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کو خدا کے کلام کی ابتدائی سچائیاں دوبارہ سکھائے۔ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، ٹھوس غذا کی نہیں۔ لہٰذا ہمیں صرف ابتدائی کلام کی طرح دودھ نہیں پینا چاہیے جیسا کہ ایک شیرخوار بچہ پیتا ہے، بلکہ بالغ ہونے کے لیے ہمیں ٹھوس غذا کھانی چاہیے، جیسا کہ آسمان کے رازوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی، نیز مکاشفہ خدا کے نئے عہد کی پیشنگوئی اور تکمیل پر گواہی، اور ہمیں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اچھا اور برا یسوع نے ترقی کے اس عمل کو 4 کھیتوں کی تمثیل کے ذریعے بیان کیا، جیسا کہ ہم متی میں دیکھتے ہیں۔ جب کلام کا بیج بویا جائے، متی اس کے 13ویں باب کی پہلی 9 آیات میں، تو وہاں ایک راہ کے کنارے ہوگا، ایک پتھریلی زمین پر، ایک خاردار جھاڑیوں میں، اور ایک مٹی کا کھیت ہوگا۔ یسوع نے 4 کھیتوں کی وضاحت اس طرح کی۔ پہلے وہ جو راہ کے کنارے پر ہیں، جہاں پر پرندے آتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور پھر جب شیطان آ کر ان کے دلوں سے کلام کو نکال دیتا ہے تاکہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور نجات نہ پالیں، یہ وہ کلام ہے جو شیطان لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک پتھریلی زمین ہے جہاں سورج طلوع ہونے کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی جڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آتے ہیں اور آزمائش کے وقت گر جاتے ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو کلام کی وجہ سے آزمائش میں ہار جاتے ہیں۔ آگے ایک خاردار جھاڑیوں کا کھیت ہے۔ کانٹوں کے درمیان گرا ہوا بیج ان لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو سنتے ہیں لیکن جاتے جاتے زندگی کی پریشانیوں، دولت اور لذتوں میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ پختہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھی زمین کس قسم کا کھیت ہے جس سے 160 یا 30 گنا فصل پیدا ہوتی ہے، ہم لوکا اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت پر نظر ڈالیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھال رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی زمین ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اچھے اور شریف دل ہوں، جو کلام کو سنتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں اور ثابت قدمی سے پھل پیدا کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اب آپ کے دلوں میں اس کلام کا بیج بویا جائے گا، اچھی زمین کے طور پر اگے گے اور فصلیں اگائیں گے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا ہے کہ آپ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ترقی کے عمل کے ذریعے جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ پیدا ہونے کے لیے ترقی کے عمل میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ یہ استقامت کا ایمان ہے۔ یہ استقامت کا ایمان ہے جو ہمیں اس وقت برداشت کرنے دیتا ہے جب ہمارے ایمان میں مصیبتیں، عذاب اور ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یسوع نے لوکا اس کے 8ویں باب کی 18ویں آیت میں کہا تھا کہ جب ابن آدم آئے گا تو وہ زمین پر ایمان نہیں پائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے نہیں ہوں گے جن کا سچا ایمان ہو، اور یہ یسوع کے کلام کے مطابق دوسری آمد پر ایمان والوں کے ایمان کی حقیقت ہے۔ آج خداوند کی دوسری آمد کا وقت ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور بائبل پیشن گوئی کرتی ہے کہ آج بھی آزمائشیں اور اذیتیں ہوں گی۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا ہونے جا رہا ہے۔ یسوع نے ان مصائب اور اذیتوں کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی جس کا وعدہ پادری اور خدا کی بادشاہی کے لوگ دوسری آمد کے وقت کلام کی وجہ سے تجربہ کریں گے۔ آئیں لوکا کو پڑھیں، اس کا 17واں باب اور 25ویں آیت۔
لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانہ کے لوگ اسے رد کریں۔ یسوع نے کہا کہ مستقبل میں وہ پہلے بہت سی چیزوں کو برداشت کرے گا اور نسل کی طرف سے رد کیا جائے گا۔ یہاں یہ وہ یسوع کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ دوسری آمد پر وعدہ کے پادری کا حوالہ دیتا ہے، جو یوحنا اس کے 16ویں باب کی پہلی 4 آیات میں یسوع نے کہا کہ جو کوئی آپ کو مارے گا سوچے گا کہ وہ خدا کی خدمت پیش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آج بھی یہ انتہائی افسوسناک اور بدقسمتی کی بات ہے کہ شنچنجی چرچ خدا کے بادشاہی کے ارکان کے طور پر اپنے عقیدے کو برقرار رکھتے ہوئے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب کی 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ بھائی سے نفرت کرنا بھی قتل ہے، مذہبی دنیا کے اندر نفرت کرنا ظلم ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو اذیت دیتے ہیں کیونکہ ان کے مختلف فرقے اور مختلف عقائد ہیں، تو یہ خدا کی نظر میں ایک روحانی قتل ہے۔ اس طرح کے ظلم و ستم اور نفرت انسان کی روح کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے اور یہاں تک کہ جسمانی قتل کا باعث بھی بنتی ہے۔ متی 10ویں باب میں یسوع نے کہا کہ لوگوں کو مجالس کے ارکان کے حوالے کر دیا جائے گا اور والدین اور بچوں اور بھائیوں کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان لڑائیاں اور قتل ہوں گے۔ آئیں ایک حوالہ پر نظر ڈالیں۔ متی کی انجیل اس کا 10واں باب آیات 16 تا 23 کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آرزو بنو، مگر آدمیوں سے خبردار ہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والا تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تمہارے اندر بولتا ہے۔ بھائی بھائی کو قتل کے لیے حوالہ کرے گا اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر ان کو مار ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستایا تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ یسوع نے کہا وہ آپ کو عدالتوں کے حوالے کر دیں گے اور تمام لوگ میری وجہ سے آپ سے نفرت کریں گے، اور جس طرح یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ خدا کی بادشاہی کے لوگوں کو جھوٹے پادریوں اور دنیا کی طاقتوں کے ذریعے ستایا جائے گا، اسی طرح شنچنجی کے محنت کش اور لوگ آج بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور یہ باتیں سچ ہوئی ہیں۔ اس ظلم و ستم کی وجہ یہ ہے کہ روحوں کی 2 قسمیں ہیں، اگرچہ آدمی کی دنیا جس نے گناہ کیا تھا نوح کے وقت سیلاب سے مٹا دیا گیا تھا، لیکن بری روح کا صفایا نہیں ہوا تھا، اس لیے لوگ گناہ کرتے رہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے وقت اس بری روح کو پکڑ کر قید کیا جا سکتا ہے۔ جمہوریہ کوریا کے آئین کے آرٹیکل 20 پیراگراف 1 میں لکھا ہے کہ تمام شہریوں کو مذہب کی آزادی حاصل ہوگی، اور آرٹیکل 20 پیراگراف 2 میں لکھا ہے کہ چرچ میں کسی بھی ریاستی مذہب کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور ریاست کو الگ
نہیں کیا جائے گا۔ ان الفاظ کے مطابق کیا کسی کو اپنے عقیدے کے انتخاب کے لیے آزاد نہیں ہونا چاہیے؟ تاہم متی 25 باب میں یسوع نے کہا کہ وہ خدا کے کارکن ہوں گے جو ناانصافی سے قید ہیں، جو تکلیف اٹھائیں گے۔ لوکا 22 باب میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ تم وہ ہو جو میری آزمائش میں میرے ساتھ کھڑے رہے، اور میں تمہیں ایک بادشاہی عطا کرتا ہوں جس طرح میرے باپ نے مجھے ایک بادشاہی عطا کی تھی، تاہم تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کر سکو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو ان الفاظ کو سنتا ہے وہ ظلم و ستم کی طرف نہیں بلکہ خدا کے فرزند بنیں گے اور خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی کے وارث ہونے کے لیے منصب میں شریک ہوں گے۔ رومیو اس کے 8ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کے دکھوں میں شریک ہیں تاکہ ہم بھی جلال میں شریک ہو سکیں، اور یہ کہ ہمارے موجودہ دکھ اس جلال کے ساتھ موازنہ کرنے کے قابل نہیں ہیں جو ہم میں ظاہر ہوگا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں خدا کے فرزندوں کے طور پر دکھ میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ جو جلال ہمیں مستقبل میں ملے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ صبر سے ایمان لانا ان مشکلات، آزمائشوں اور عذاب رسانیوں کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آگے آئیں عبرانیوں اس کے 10ویں باب کی 36ویں آیت پڑھیں۔ کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ کہا گیا ہے کہ خدا کے وعدے کو حاصل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، لہٰذا میں ایمانداری سے امید کرتا ہوں کہ استقامت کے ایمان کے ذریعے ہر کوئی فتح یاب ہوگا۔ اب میں آپ کو آج کا نتیجہ بتاتا ہوں۔ ایمان کی زندگی کا مقصد آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے۔ سب سے پہلے ضروری عمل ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوا جائے، دوسرا بڑھنے کا عمل ہے، اور تیسرا استقامت کا ایمان ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دوبارہ پیدا ہونا چاہیے کیونکہ ہم خدا کے بیج سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی روح کو دوبارہ پیدا ہونا چاہیے تاکہ وہ خدا کے بیج کے ذریعے خدا کا فرزند بن سکے، اور بیج ہم جانتے ہیں بیج خدا کا کلام ہے۔ پھر بڑھنے کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان ابتدائی تعلیمات سے آغاز کرتا ہے اور پھر کمال تک جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک اندرونی شخص کی ترقی کا عمل ہے۔ اس کے بعد استقامت کا ایمان وہ لا تبدیل ایمان ہوگا جو ایمان کی زندگی میں جب تکالیف، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں تو ثابت قدم رہتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ متی 24 باب اس کی 13ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ جو لوگ آخر تک ثابت قدم رہیں گے وہ نجات پائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی آج یہ کلام سنتا ہے وہ ثابت قدمی کے ایمان کے ساتھ فتح یاب ہوگا اور خدا کا فرزند بن جائے گا، اور جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کا وارث ہوگا۔ کیا آپ نے آج اچھی طرح سنا؟ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی کا تعارفی سیمینار آج ختم ہو گیا ہے، اور اگلی بار پرانے اور نئے عہد ناموں کے نزول پر شہادت کا انٹرمیڈیٹ سیمینار شروع ہوگا۔ اگلے سیشن سے شروع کرتے ہوئے مطالعہ کی سطح تعارفی سطح سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا ایک انسٹرکٹر جو کلام کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں آئیں گے اور کلام کی گواہی دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ شرکت کریں گے اور فضل حاصل کریں گے اور سمجھنے کے قابل ہونے کے لیے قیمتی وقت نکالیں گے۔ آخر میں ہم ایک آواز سے کہیں گے کہ ہم ایک ہیں کیونکہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ ہم نسلوں، ملکوں اور مذہب سے بالا تر ہیں اور ہم خدا میں ایک ہیں۔ ہم
ایک ہیں۔ آئیں مل کر دعا کریں۔ باپ خداوند، ہم آپ کے واقعی شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کے فضل اور آپ کی محبت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج اس وقت دنیا بھر کے تمام پادری اور سیمینرینز ایک ہو گئے اور خدا کے کلام میں شریک ہوئے ان الفاظ کے ذریعے جو آج دیے گئے ہیں۔ میں منت کرتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ جاننے کی اجازت دیں کہ آپ واقعی کون ہیں اور سچا کلام، اور آپ ہمارے ایمان میں اضافہ کریں تاکہ ہم آپ پر یقین کریں۔ باپ خدا، اور بھی بہت کچھ ہے جس کی گواہی دی جائے گی، اس لیے برائے کرم تمام حاضرین کو آخر تک ایک ہونے کی اجازت دیں۔ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے آسمان اور ابدی زندگی کو دریافت کرنے اور ان میں امید رکھنے کی اجازت دیں۔ ہم سب کو اپنے سچے فرزند بننے میں مدد کریں، اور ہم یہ سب ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔